اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی اہم بحث میں کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جہلمی صاحب کا کیا کہتے ہیں شعر ہے، اور وہ بھی ناقص شعر ہے کہ نبی جیسا تو ہے کوئی نہیں اور باب تو شے کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ شعر ان کا ہے، اور اس شعر کو ہم غیر عروضی کہتے ہیں کیونکہ عروض پہ تو ہے نہیں۔ اچھا، شے کوئی نہیں یعنی اٹ از ناتھنگ، یا لا شے نتھنگ، یا لیسا بشیء اٹ از نتھنگ، یا ٹھیک ہے، تو یہ معنی اس کے ہوتے ہیں۔ یہ قاعدہ جو رول اس اصل یعنی پرنسپل سے ماخوذ ہے، اگر کوئی شے معدوم النظیر ہو تو اس کا غیر لاشے ہوتا ہے، یا اس قاعدے سے یا اصل سے ماخوذ ہے کہ اگر کوئی شے معدوم النظیر ہو تو اس کا معدوم النظیر، اس کے معدوم النظیر ہونے سے اس کے غیر کا لاشے ہونا لازم آتا ہے یا لازم ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، قرآن غیر مخلوق یعنی ان کریٹڈ ہے، لیکن خود قرآن اللہ نہیں ہے، وہ کلام اللہ ہے۔ اسی طرح اللہ غیر مخلوق ہے، لیکن اللہ خود قرآن نہیں بلکہ وہ متکلم القرآن ہے۔ پس قرآن اللہ نہیں اور اللہ قرآن نہیں، یہ دلائل قائم کر دیے ہم نے۔ تو اب دیکھیے، قرآن صفت یعنی صفت ایٹریبیوٹ ہے، اور اللہ ذات یعنی ایسنس ہے۔ پس کہا جائے گا کہ قرآن اللہ کی طرح نہیں اور اللہ جیسا نہیں، اسی طرح اللہ قرآن جیسا نہیں اور اللہ قرآن کی طرح نہیں۔ اب محترم جہلمی صاحب کی اصل پر قطعاً واجب یعنی کہ نیسیسری، سرٹین اور سرٹینلی نیسیسری کہ وہ اس نتیجے کو تسلیم کریں کہ اللہ جیسا کوئی نہیں۔ قرآن تو شے، اب اس کے بعد جو بلینک ہے نا وہ میں پڑھ نہیں سکتا، وہ بڑا غلط بات ہے۔ جہلمی صاحب کے الفاظ اور جو شعر ہے نام نہاد غیر عروضی، اس سے آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ توبہ توبہ نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، یہ نتیجہ آئے گا۔ اب ہماری تو ہمت نہیں ہے، آپ حضرات خود ہی جہلمی صاحب کے غیر عروضی شعر کو سن کر نتیجہ خالی جگہ یعنی بلینک کو پر کر لیں اور نتیجہ حاصل کر لیں۔ ہماری اس الزام کے رد میں یعنی ریفوٹیشن میں ہم نے الزام قائد کیا ہے، ایکچولی یہ تو ہے تو اصولی طور پر جہلمی صاحب صرف 3 باتیں کہہ سکتے ہیں، اور چوتھی بات کہیں گے تو وہ کوئی قابل تسلیم نہیں ہوگی، غیر اصولی ہوگی، تو وہ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ الف، قرآن اللہ ہے۔ دوسرا وہ کہہ سکتے ہیں اللہ قرآن ہے۔ تیسرا کہ قرآن اللہ جیسا ہے۔ قول اول کا معنی یہ ہوا کہ قرآن اللہ کی ذات میں اقنوم یعنی ہائپوسٹیسس ہے۔ یہ یوحنا کی انجیل سے ماخوذ ہے۔ اچھا دیکھیے، یوحنا کی انجیل میں کیا ہے کہ کلام خدا ہے، یہ پروٹسٹنٹس کا ترجمہ، اور کلمہ خدا ہے، یہ کیتھولکس کا ترجمہ۔ ہمارے پاس دونوں تراجم ہیں، تو یہ ٹرینٹی نہیں تو بائنٹی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بائنٹی کا عقیدہ جو ہے یہ کفر و شرک ہے۔ تو جہلمی صاحب اگر یہ جواب دیتے ہیں تو یہ کفر و شرک اختیار کر واضح ہو جائے گا ان کا۔ دوسرا قول ثانی کا معنی یہ ہے کہ قرآن باری تعالیٰ کی ذات یعنی ایسنس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمات التوحید یعنی لا الہ الا اللہ میں جہلمی صاحب کے نزدیک الا اللہ سے مراد اللہ قرآن ہے، نعوذ باللہ۔ یہ معنی ایک ہجرہ سے لے کر 1444 ہجرہ تک، اب تک جو ابھی چل رہا ہے رمضان کیا کہتے ہیں تک، کسی نے نہیں نکالا، یعنی یہ بدعت بھی ہے اور تحریف التحریف المعنوی بھی ہے، اور سراسر یہ باطل عقیدہ ہے، اور اس عقیدے کا قائل مسلمان کیسے ہو سکتا ہے۔ تو قول ثالث میں اس کو ماننا یا تسلیم کرنا ہوگا کہ قرآن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اللہ جیسا ہے، اور اس کا انکار ان کو کرنا ہوگا کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، یعنی ان کے نزدیک یہ کہ یہ بات غلط ہو جائے گی کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، کیونکہ قرآن اللہ جیسا ہے، تو یعنی کم از کم ایک صفت تو اللہ جیسی ہو گئی، حالانکہ صفت جو ہے وہ ذات جیسی تو نہیں ہوتی۔ پس جہلمی صاحب کا قرآن کو لاشے ماننا لازم آتا ہے یا ثابت ہوتا ہے، تو آپ نعوذ باللہ آپ دیکھ لیں۔ تو یہ کہ جہلمی صاحب کے عقائد جو ہے نا، یہ اگر ہزاروں اختلافات صحیح ہمدرد صاحب سے، لیکن یہ بات ٹھیک ہی کہی ہے انہوں نے کہ جہلمی صاحب ہر اس چیز کو جو معدوم النظیر یا عدیم النظیر ہو، اس کے غیر کو وہ جب چاہیں گے اپنے ہی قاعدے سے لاشے کہہ دیں گے۔ ہاں،
غور کر لیں، اور اس کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو سمجھ لیں کہ بس پھر آپ لوگوں میں جہلمی صاحب کے جو کانسپریسیز ہیں ان کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ورنہ جان کر ایسے جملے کیوں کہتے ہیں کہ یہ نتائج آ رہے ہیں؟ ہمارا پھر بھی یہ سوال ہے کہ اگر یہ جہلمی صاحب کی مراد نہ ہو، یہ ان کے عقائد باطلہ نہ ہو، تو وہ ایسے جملے بار بار کیوں کہہ رہے ہیں جن سے یہ نتیجے نکل رہے ہیں اور اتنے مضبوط طریقے سے نکل رہے ہیں کہ جہلمی صاحب سوائے غصہ کرنے کے، جیسے کہ ہمدرد صاحب پہ انہوں نے کیا، کچھ اور نہیں کر سکتے۔ والسلام تمت۔ یہ علمی اختلاف، اب اس کو بھی اگر آپ کے یہ علمی اختلاف نہیں ہے تو بتائیے پھر علمی اختلاف کس کو کہتے ہیں؟ اتنے دلائل کے ساتھ ہم نے واضح کیا۔ یہ دیکھ لیں ایک دفعہ، اگر یہ ہماری جو نسخ میں لکھائی ہے تو یہ دیکھ لیں، اگر کسی کوئی پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لیں، اس کے آراب بھی ہم دے دیں گے۔ والسلام تمت۔